بے اختیار بھی کہا، نادان بھی کہا. تو جو نبی کو بے اختیار اور نادان کہے وہ خود غلط ہے، وہ نادان ہے، بلکہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، اور یہ حوالہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. نمبر 17، بڑی مخلوق یعنی نبی اور چھوٹی مخلوق یعنی باقی سب بندے اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہیں، معاذ اللہ. کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 14. یہ اسی کتاب تقویۃ الایمان کا صفحہ نمبر 14. صاف طور پر لکھا ہے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. واضح طور پر یہ جملہ دیکھیے، حالانکہ وکان عند اللہ وجیہا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں. وکان فضل اللہ علیہ کا عظیما، ان کی شان میں کہ اور آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے. اور یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت چمار کا لفظ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور اس میں بڑا چھوٹا کسی کی تخصیص نہیں رکھی. اندازہ کیجئے جن لوگوں کا نبیوں، ولیوں اور مسلمانوں کے بارے میں یہ حال ہے، حالانکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو عزت دی ہے. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کی سراسر یہ تکذیب ہے، جھٹلایا ہے قرآن کو. تو چمار کس کو کہتے ہیں یہ جانتے ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں چمار ان کو جو شو میکر، جوتے بنانے والے، یا یہ جو دوسرے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نہایت زیادہ یعنی حقارت رکھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ان سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. تو جو اس طرح کی بات کرے، حالانکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں جو شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. لیکن یہ ان کا عقیدہ دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ایسے برے عقیدے سے اور ایسے برے عقیدوں والوں سے ہمیں بچائے. عبارت نمبر 18، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو طاغوت شیطان بولنا جائز ہے، معاذ اللہ. تفسیر بلغۃ الحیران صفحہ 43. یہ بلغۃ الحیران اس سے پہلے بھی دکھا چکا ہوں، جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے جب بندے کر لیتے ہیں. یہ وہی بلغۃ الحیران فی ربط آیات القرآن، یہ گنگوہی صاحب کے شاگرد ہیں حسین علی وہاں بچنا والے، جن کی یہ کتاب ہے. کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر جو ہے 43. یہ صاف طور پر لکھا ہے، یہ آیت لکھی ہے، اس کے بعد اس معنی بموجب طاغوت جن اور ملائکہ اور رسول کو بولنا جائز ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب طاغوت کس کو کہتے ہیں اس کی گواہی کے لیے بھی میں علماء دیوبند کی ہی پیش کرتا ہوں. پہلے تو آپ نے یہ عبارت دیکھ لی، بلغۃ الحیران صفحہ نمبر 43 43، کلما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، کہ اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سب ان کو کہہ رہے ہیں طاغوت ہیں. یہ کتاب دوسری دیکھیں، مصباح اللغات، یہ ڈکشنری ہے، مکمل عربی اردو ڈکشنری لغات، اور اس کو بھی تیار کرنے والے سابق استاد دارالعلوم دیوبند ابو الفضل عبد الحفیظ بلیاوی صاحب، مکتبہ برہان اردو بازار جامعہ مسجد دہلی سے یہ چھپی ہوئی ہے. غالباً اس میں سن بھی ہوگا، یہ 1369 1950، مطبوعہ ہمدرد پریس دہلی. اور یہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے ہی نام اس کا انتساب کیا ہے. اس میں وہ طاغوت کے معنی انہی سے پوچھے جائیں. یہ لیجئے جی، یہ الطاغوت کا لفظ آیا اس میں، صفحہ نمبر 488. الطاغوت ہر حد سے تجاوز کرنے والا، بدی و شرارت کا سرغنہ شیطان. معنی آپ نے سنے طاغوت کے معنی، ایک تو یہ کہ بدی، برائی اور شرارت کا سرغنہ، یعنی سرغنہ کہتے ہیں لیڈر کو، چیف کو، گرو کو. تو جو شرارت کرنے والوں کا سرغنہ ہو، ہر حد سے تجاوز کرنے والا، اور صاف طور پہ لکھا ہے شیطان. تو
تو آپ اندازہ کر لیں جو نبی کے لیے شیطان یا شرارت کرنے والوں کا سرغنہ، بدی کرنے والوں کا سرغنہ، یا ہر حد سے تجاوز کرنے والا جو نبی کے لیے ایسا لفظ لکھے، کیا وہ شخص مسلمان کہلا سکتا ہے؟ کیا ہم اس کے بارے میں یہ تصور کریں کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ تو ان لوگوں نے نبی کے لیے ایسے الفاظ لکھے ہیں، اس کے بعد خود ہی گمان کر لیجئے، وہاں دیکھ لیجئے کہ طاغوت جن اور ملائکہ اور رسول کا لفظ صاحب لکھا ہے کہ بولنا جائز ہوگا، اور طاغوت کے معنی بھی آپ نے ملاحظہ کر لیے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ جی عبارت نمبر 19، گاؤں میں جیسا درجہ چودھری زمیندار کا ہے ویسا درجہ امت میں نبی کا ہے، کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 61۔ یہ وہی کتاب تقویۃ الایمان کا حوالہ پھر آیا ہے، یہ وہی تقویۃ الایمان، اس کا صفحہ نمبر 61، یہ تقویۃ الایمان اور اس کا صفحہ یہ 61۔ صاف طور پر بولتے ہیں جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، سو ان مانو کر ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ یعنی ان کے نزدیک سیدھی سی بات یہ ہے کہ جیسا درجہ گاؤں میں چودھری کا ہوتا ہے، نبی کا اتنا ہی درجہ ہے۔ یعنی اندازہ کریں چودھری اور زمیندار سے نبی کے درجے کو سمجھنا، یہ کوئی ایمان کی بات ہے یا ایمان والا ایسی بات کرے گا؟ یہ حوالہ بھی اسماعیل دہلوی، جس کو یہ شہید کہتے ہیں، اپنا امام کہتے ہیں، یہ دیوبندی وہابی ان کو اسماعیلی کہنا چاہیے کیونکہ اس کو اپنا امام مانتے ہیں، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اس کتاب کے کفریات، اور گنگوئی صاحب لکھتے ہیں اس کتاب کو رکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، تو کفریات والی کتابوں کا رکھنا اگر ثواب ہے تو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سچ کہا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ عبارت نمبر 20، جس کا نام محمد یا علی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، نبی اور ولی کچھ نہیں کر سکتے، کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 41۔ ابھی اس کا ایک حوالہ اور باقی ہے، یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے، یہ وہی کتاب تقویۃ الایمان، اس کا صفحہ 41، صاف طور پہ لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ یہ صاف طور پہ لکھیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ شاید کوئی یہ سمجھے کہ محمد یا علی کسی عام آدمی کا نام نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر لکھا ہے، کیونکہ حضور نبیوں کے سردار ہیں، حضرت علی ولیوں کے سردار ہیں۔ لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں یا علی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، تو اس نے صاف طور پر واضح کر کے یہ لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، یعنی نبیوں ولیوں کے اختیار کو سراسر جھٹلایا۔ اور اس کے علاوہ جگہ جگہ اس نے اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، اولیاء، شہداء، ائمہ کے بارے میں نہایت گندی زبان استعمال کی ہے، جس میں سے کچھ پیش کی گئی ہے۔ یہ جو حوالہ بھی اصل کتاب میں موجود ہے جو دکھا دیا گیا۔ اگلا حوالہ عبارت نمبر 21، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حواس ہو گئے معاذ اللہ، تقویۃ الایمان صفحہ 55۔ یہ اسی کتاب میں، یہ پھر وہی تقویۃ الایمان۔ اب یہ دیکھیں صاف طور پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ سلام